السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 3 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی کے تسلسل میں بیان کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے خطوط وصول ہوئے جو آپ کو آنے کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ نے جانے کے لیے اپنا ارادہ کیا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا تو آپ نے کہا کہ میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی تھی اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے، لیکن آپ ہمارا ساتھ نہیں دیے، تو یہ اب جو ہے میرا جانا ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جانے سے پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں۔ لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والوں کا جو گروپ تھا، انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ سمجھ کر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن 10,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا، اس کا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضور کے صحابہ اور خانواد رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا۔ اس لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے، تو وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لوگ جوق در جوق مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ فرمایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علی اعلان انہیں گرفتار کروں، میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد غلام تھا۔ یزید اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار تھا۔ اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ امیر معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے وطن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی۔ تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس آڑے وقت میں جس طرح عبید اللہ بن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے اور کوئی اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا، تو فوراً کوفہ اور بصرے کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دے تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا۔ کوفے میں شیعان علی و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ بھی گورنر بنا دیا، کوفے کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات قابو میں لائے۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں سے پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و خوف زدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گرجا، اے لوگوں مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خونخوار سفاک کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ سفاک تھا اور میں بھی سفاک ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی بات کرے گا، میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سر دست میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، وگرنہ اس کے حق میں
اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر آیا تھا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمی کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانواد نبوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے اور حضرت حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ وہ جوق در جوق اس کے پاس آنے لگے۔ کوفے کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئیں، مرحبا بکم، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے درپے ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدارہ کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین ہوں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔